السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی 360 کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان ایشو پہ۔ افغانستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے اشرف غنی کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ پوری دنیا میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ تجزیہ نگاروں کی اکثریت اس بات پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہے کہ اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں طالبان کا کنٹرول قائم ہو۔ اب یہ بات اپنے طور پر حیرت انگیز ہے کہ جس ایشو کے اوپر پوری دنیا میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، پاکستان میں اس پر کیوں اطمینان ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں کے تجزیہ نگار، یہاں کے انٹیلیجنسیا اور یہاں عام لوگ وہ اس بات پر بغلے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ افغانستان سے اشرف غنی کی حکومت ختم ہو گئی اور طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اشرف غنی کی اگر حکومت دیکھیں تو اشرف غنی کی حکومت کے قائم ہونے میں کسی نہ کسی حد تک پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اشرف غنی یا اس سے پہلے کرزئی کی حکومت اگر وہاں پہ قائم ہوئی اور ان کی دونوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے جب وہاں پہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو طالبان کی حکومت کے خاتمے میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا۔ اب یہ بات عجیب ہے کہ جس حکومت کو پاکستان کی مدد سے ختم کیا گیا اور جو حکومتیں وہاں پہ پاکستان کے عمل دخل سے قائم ہوئی، ان کے خاتمے پر پاکستان میں اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف غنی جسے پرو انڈیا تصور کیا جاتا ہے، اس کی حکومت ختم ہونے میں پاکستان میں اطمینان کا اظہار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کسی بھی ملک میں کوئی بھی حکومت پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک جمہوری ملک کے عوام اور ایک جمہوری ملک کی انٹیلیجنسیا، اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی ایسی حکومت کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار نہ کرے جسے آئین کے مطابق قائم کیا گیا۔ اشرف غنی کی حکومت اگر وہاں پہ کسی آئینی طریقہ کار کے مطابق ختم ہوتی تو اس پہ کسی قسم کے اطمینان کا کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ آئینی طریقے سے ختم ہوتی تو اس کا متبادل کوئی بھی ہوتا، وہ وہاں پہ الیکشن جیت کے اور وہاں کا اعتماد حاصل کر کے آتا۔ لیکن افغانستان میں ایسے نہیں ہوا۔ افغانستان میں اگر طالبان کا کنٹرول آیا ہے تو اس کے لیے ہمارا عدم اطمینان یا تشویش اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے حالات براہ راست پاکستان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 2 بڑی جنگیں اور اس کے علاوہ فل فلیج دوسری اور جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن ان جنگوں کے باوجود پاکستان پہ وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے یا پاکستان کو وہ نقصان نہیں ہوا جو نقصان یا جو اثرات پاکستان کے افغانستان کی جنگ میں بالواسطہ طور پر ملوث ہو کر ہوا، یا جو بربادی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئی۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے تجزیہ نگاروں کے پیش نظر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے تجزیہ نگار ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے، ان باتوں کو مد نظر رکھنے کی بجائے وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت وہاں پہ قائم ہے۔ جو لوگ طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ طالبان میں آئندہ کیا ہوگا، کیا وہاں جو کچھ پہلے ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں ایک بہتری کی صورت پیدا ہوگی، کیا وہاں پہ امن بحال ہو سکے گا۔ وہ کوئی بھی تجزیہ نگار جو طالبان کے وہاں آنے پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ اس قسم کی کوئی بات ہمیں نہیں بتا رہا۔ طالبان کا وہاں کنٹرول قائم ہونے سے پہلے جس قسم کی وہاں صورتحال پیدا ہوئی، یا طالبان کا وہاں کنٹرول قائم ہونے کا تسلسل کیا ہے،
اس میں بنیادی کردار کس نے ادا کیا یا اس سے پہلے وہاں پہ کیا کچھ ہوا، عام لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ عام لوگوں کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہاں ایک دم سے کنٹرول حاصل کر لیا، اور وہاں پہ افغان فورسز تھیں، ان میں اتنی جرت، اتنی سخت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ طالبان کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اچھا، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں بتانا ضروری سمجھ رہے کہ طالبان کی حکومت جب ختم ہوئی تھی تو وہ کس طرح سے ختم ہوئی تھی۔ ناظرین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دہشت گردی کے بعد جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ جس طرح اب طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح 2-3 دن میں ختم ہو گئی تھی۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ طالبان کے انکار کے اوپر اکتوبر میں امریکہ نے بمباری کی تھی افغانستان کے اوپر، اور بمباری کے بعد بھی امریکہ نے طالبان کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ اب بھی اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیں تو وہ مزید کارروائی ان کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن طالبان نہیں مانے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب امریکہ نے طالبان کے افغانستان پہ بمباری کی، طالبان کے ٹھکانوں پہ، تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ شمالی اتحاد جو ہے، جو برسر پیکار تھا طالبان کے ساتھ کافی عرصہ سے، کافی سالوں سے، ان کی فورسز ایک دم سے باہر آئیں۔ انہوں نے طالبان کی جہاں جہاں حکومت تھی، جن جن شہروں پہ طالبان کا کنٹرول تھا، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ حملے انہوں نے کرنے شروع کیے، اور یہ حملے 11 نومبر 2001 میں شروع کیے، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اگلے 4 دن میں کابل تک سے طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہاں اگر یہ بات کسی کو حیران کن لگ رہی ہے کہ طالبان کیسے ایک دم سے آئے اور انہوں نے اشرف غنی کی فوجوں نے ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ طالبان کی حکومت بھی جب 2001 میں افغانستان سے ختم ہوئی تھی تو وہ بھی صرف 4 دن کے اندر ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات غور طلب ہے جو ہمارے تجزیہ نگار جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت یہاں پہ ایک دم سے قائم نہیں ہوئی۔ طالبان کی حکومت اور قائم ہونے یا طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے اور اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے طالبان کے امریکہ کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات میں جو باتیں طے ہوئیں یا ان مذاکرات میں جن ایشوز کے اوپر جن ایشو کو ڈسکس کیا گیا، اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو پھر بھی یہ بات مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ بات ادھوری رہ جاتی ہے کہ طالبان کا افغانستان میں کنٹرول کیسے کرنا۔ اچھا، جو طالبان کے اور امریکہ میں کے دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے، ان میں امریکہ کی طرف جو چیزیں رکھی گئی تھیں ان میں یہ تھا کہ وہاں پہ طالبان جو آئین بن چکا ہے افغانستان میں، طالبان اس کو تسلیم کریں گے، طالبان وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ کا یقین دلائیں گے، اور طالبان وہاں پہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو کسی طرح بھی پامال نہیں کریں۔ اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی بات تھی کہ طالبان کسی بھی طرح سے افغانستان کی سرزمین کو امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی، اور یہ سب باتیں طالبان نے امریکہ کی تسلیم کی تھی۔ ان باتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی طالبان نے کہا تھا کہ اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کا امریکہ نے یہ ان کو راستہ دیا تھا کہ آپ وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اگر عوام آپ پر اعتماد کریں گے تو پھر آپ وہاں پہ حکومت قائم کر سکیں۔ اچھا، یہ اب ہمیں جو باتیں نظر آ رہی ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے کنٹرول تو حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ وہ والے طالبان نہیں ہے جو جن طالبان کی حکومت 2001 میں ختم ہوئی تھی، اور جن طالبان نے وہاں پہ ہر انسانی حقوق کو پامال کیا تھا، اپنی سرزمین کو اس حد تک دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہ وہاں سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دہشت گردی تک کرنے کے قابل ہوئے۔
یہ تمام باتیں عام لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کا تبدیل شدہ رویہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو پھر وہ یہ باتیں مد نظر رکھے کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیا مذاکرات کیے اور ان مذاکرات میں کن کن ایشوز پر کس طرح سے ڈسکس کیا۔ اگر ان باتوں کو جو پوائنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو ظاہر یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کی تھی وہ ابھی تک اس ڈیل کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہ کہ تمام نکات کے مطابق وہ نہیں چل رہے، طے کیے گئے نکات کے مطابق نہیں چل رہے، لیکن ابھی تک جو مین نکات تھے ان میں سے نہ تو انہوں نے کسی کی مخالفت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی اندیہ دیا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ ان کو نظر انداز کریں گے یا ان کے خلاف جائیں گے۔ اب امریکہ جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا ہے، اس سے امریکہ کی فوجوں کے وہاں سے جانے سے پہلے جو باتیں ہوئی تھی، جو کچھ اشرف غنی نے کہا تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، امریکن فوجیں اگر وہاں سے چلے بھی گئی ہیں تو ہماری فوجیں اتنی ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور بلکہ طالبان نے جب اشرف غنی کی حکومت کی کنٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اشرف غنی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم قبل از وقت وہاں پہ انتخاب کرانے کے لیے تیار ہیں، طالبان ان انتخابات میں حصہ لیں اور اس کے بعد عوام جو فیصلہ کرے اس کے مطابق۔ لیکن طالبان نے یہ بات نہیں مانی، انہوں نے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا، حملے کیے اور افغان فوجیں جو تھیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ افغان فوجیں وہ مقابلہ کرنا تو کجا، وہ مقابلہ کرنے کے لیے سامنے بھی نہیں آ سکی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کر۔ اب وہاں پہ طالبان کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے، طالبان ظاہر ہے اب وہ اس طرح سے ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا نہ تو اندیہ دیا ہے نہ ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ طالبان وہی والے طالبان ہیں یا وہی کچھ کریں گے جو وہ پہلے اپنی پہلی حکومت قائم کرنے کے بعد کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بھی تجزیہ نگار یہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وثوق سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طالبان آئندہ بھی وہ کچھ نہیں کریں گے جو وہ پہلے کر چکے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کے اوپر خاموش ہے کہ افغانستان کی آئندہ صورتحال کیا ہوگی۔ طالبان نے جو کچھ کہا ہے، اگر کوئی بھی امن پسند وہ یہی خواہش کرے گا کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق کریں، لیکن ابھی تک کوئی بھی بندہ نہ تو اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایسا کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے طالبان کے جو بھی اثاثے بیرون ملک تھے انہیں ضبط کر لیا ہے۔ یورپ اور دوسرے کئی ملک ایسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ طالبان ابھی تک وہاں پہ طالبان کا کنٹرول تو قائم ہو چکا ہے، لیکن وہاں پہ حکومت کا سیٹ اپ کیا ہوگا ابھی تک یہ باتیں بھی واضح نہیں ہو سکی۔ لیکن طالبان میں امن قائم ہو سکے گا یا نہیں، ابھی اس بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ کچھ کہنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہم پروگرام کے آخر میں صرف یہ کہیں گے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ جو آئین بن چکا ہے اس کے بحال نہ ہونے کی صورت میں اگر وہاں پہ بد امنی ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف اور صرف پاکستان پہ پڑے گا۔ اگر وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے اور وہاں افغانستان کو تجارتی راستے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تمام ممالک، تو اس کے اثرات، مثبت اثرات خطے کے تمام ممالک کو پڑیں گے۔ لیکن اگر افغانستان میں بد امنی رہتی ہے، اگر وہاں پہ امن بحال نہیں ہوتا، اگر وہاں پہ خانہ جنگی جاری رہتی ہے تو پھر اس کے سب سے زیادہ برے نقصان، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف اور صرف برے نقصان پاکستان کو ہے۔ تو ابھی پاکستان میں جو لوگ اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں طالبان کے آنے پہ، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ابھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے حالات میں وہاں طالبان اور ہوا کیا رخ اختیار کرے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ سے التماس ہے
کہ PTV 360 کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنے پروگرام کس طرح سے مرتب کرنے چاہیے. خدا حافظ.